ہمارا جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ سلسلہ وار گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے، اور آج یہ اس گفتگو کا آخری اور تیسرا چیپٹر سمجھ لیں، تیسرا خطاب ہے کہ ہم نے آغاز کیا تھا میت کے مسائل سے، یعنی انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے لواحقین کو اس کے ساتھ کیا کیا معاملات جو قرآن و حدیث میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے کرنے چاہیے۔ اس کی ابتدا سے لے کر یعنی اس کو کلمہ کی تلقین کرنا، پھر اس کے بعد اس کے لیے دعا کرنا، پھر اس کے غسل کے مسائل، پھر اسی طرح کفن کے مسائل، اور اسی طرح دیگر جو بھی اس سے وابستہ مسائل تھے وہ ہم نے گوش گزار کیے۔ اور پچھلے جمعہ میں آخر میں ہم نے جنازے کے حوالے سے گفتگو کر کے اپنی بات کو ختم کیا تھا، اور آج ہم وہاں سے اس کا آغاز کریں گے۔ جنازہ جو ہے، یہ بات تو آپ احباب کے بخوبی علم میں ہے کہ ہر مسلمان کا جنازہ جو ہے وہ پڑھا جائے گا، ہر مسلمان کا جنازہ پڑھا جائے گا، چاہے اس نے کبیرہ گناہ کا ہی ارتکاب کیوں نہ کیا ہو، یعنی چاہے وہ کبائر کا ارتکاب کرتا ہو، اس میں راجح موقف یہی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں یہ بات معروف ہے کہ اگر کوئی خودکشی کر لیتا ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے یا اس کے جنازے میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات قطعاً غلط ہے۔ اگر کوئی شخص خودکشی بھی کر لیتا ہے، اگرچہ اس نے یہ ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے، لیکن اس گناہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو گیا ہے، اس گناہ سے وہ دائرہ اسلام سے نکل نہیں گیا ہے، وہ کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ماننے والا تھا اور تمام جو احکامات ہیں ان کو ماننے والا تھا، تو اس کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا۔ البتہ ایسے افراد کا جنازہ جیسا کہ کوئی خودکشی کرنے والا، بعض ہمارے جہلاء میں تو یہ بات بھی معروف ہے کہ جو شخص شادی نہیں کرتا اس کا بھی بعض لوگ جو ہے وہ بہت نچلے جہالت کے طبقے میں لوگ معروف ہے کہ اس کا بھی جنازہ نہیں پڑھنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے ثابت ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جیسا کہ کوئی مقروض ہے، جیسا کہ کوئی مقروض ہے، اور میں نے پچھلے شاید یہ ذکر بھی کیا تھا کہ اس کا قرض جو ہے، اس کی جو پراپرٹی ہے، جو اس نے مال چھوڑا اس میں سے پورا نہیں ہو رہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کیا، لیکن یہ نہیں کہ اس کا جنازہ پڑھا ہی نہ جائے، صحابہ کو کہا کہ اس کا جنازہ جو ہے وہ پڑھا دیا جائے۔ تو ہاں، اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ بے نمازی ہے، نماز کو مانتا تھا لیکن بے نمازی رہا ہے، تو کسی بڑے شیخ کو اس کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے، کوئی عام سا آدمی جو ہے وہ آگے اور اس کا جنازہ جو ہے وہ پڑھا دے، کسی بڑی شخصیت کو، معروف شخصیت کو اس کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، لیکن ٹھیک ہے تم اس کا جنازہ جو ہے وہ پڑھا دو۔ اور بعض اوقات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اتنی اہمیت بھی دی ہے، یعنی سادہ انسان، درویش انسان، کہ وہ شخص جو رات کو وفات پایا اور صحابہ اکرام نے اس کو دفنا دیا، سادہ سا آدمی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگلے دن جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کہاں گیا؟ خادم تھا، مسجد کی خدمت کرتا تھا، تو صحابہ نے کہا کہ وہ وفات پایا، رات کو ہی ہم نے اس کو دفنا دیا، آپ نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا کہ اس کی اس وجہ سے کہ آپ اس کا جنازہ جو ہے وہ آپ نہ بھی پڑھیں تو کوئی بات نہیں، لیکن علیہ وسلم نے قبر پر جا کر اس کا جنازہ پڑھایا۔ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو مجھے اس کی قبر بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر پر گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر پر جا کر اس کا جنازہ پڑھایا۔ یعنی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں اصل میں کچھ معیار جو ہیں وہ بدل گئے، ہمارے ہاں معیار دولت بن گیا ہے، اور بڑے سے بڑی معروف شخصیت جو ہے علم کے اعتبار سے یا علماء میں سے اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اس شخص کے جنازے کے لیے جو اگرچہ سود ہی کھاتا ہو لیکن وہ ایک امیر آدمی ہو، اگرچہ وہ رشوتیں لے لے کر اس نے پلازے اور محل قائم کیے ہوں لیکن وہ امیر آدمی ہو، اس کے جنازے کا بڑا اہتمام کیا جائے۔
جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کا جنازہ پڑھانے سے خود پیچھے ہٹ گئے. اگرچہ یہ اس بات کا بالکل ہمارے ہاں اہتمام نہیں ہے کہ اگر نمازی نماز نہیں پڑھتا، نماز جیسا اہم رکن کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز بتایا ہے، اور نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر بتایا ہے. یہ تو کچھ علماء کرام کی نرمی ہے، وگرنہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کے آپ فتوے پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں. ہمارے تو کہ پاکستان میں 90% لوگوں کے نکاح باقی نہ رہیں. شیخ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نکاح ٹوٹنے کا مطلب کہ کسی بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بے نمازی شوہر کے ساتھ زندگی گزارے، اور کسی شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ بے نمازی عورت کے ساتھ زندگی گزارے. یہ سخت ترین فتوے علماء کرام کے موجود ہیں. کہتے ہیں کوئی ایسے شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے بس ٹھیک ہے، غسل بھی نہ دیا جائے، جنازہ بھی نہ پڑھا جائے، بس ٹھیک ہے ایسے ہی اس کو دفنا دو، پتہ لگے لوگوں کو کہ یہ بے نمازی ہے. لیکن ہمارے ہاں جنازے کے معاملے میں بہت رعایتیں ہیں. اس پر علماء کرام کو بھی چاہیے اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس پہلو کے اوپر غور کریں کہ جو شخص بے نمازی ہے، یا جو شخص جو ہے دین سے بالکل وابستہ نہیں ہے، یا جو شخص سود خور تھا، یا جو شخص راشی تھا، رشوت خور تھا، یا اس طرح کسی بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا تھا، بس ٹھیک ہے اس کے کوئی عام سا بندہ آئے، اس کا جنازہ پڑھائے اور اللہ اللہ خیر سے. تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنازہ بہرحال پڑھا جائے گا. اگر کوئی کبیرہ گناہ کا بھی ارتکاب کرتا ہے تو اس کا بھی جنازہ جو ہے وہ پڑھا جائے گا. ایک اور بات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے علماء کے مابین کہ وہ بچہ جس نے دنیا میں آیا، پیدا ہوا، چاہے اس نے ایک ہلکا سا سانس ہی دنیا میں لیا ہو، چاہے ہلکی سی ایک آواز ہی اس نے نکالی ہو، جو پیدا ہو گیا اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. اگرچہ اس بارے میں بعض علماء کرام کے مابین اختلاف ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا، ماں کے پیٹ میں ہی وفات پا گیا، تو اس کے جنازے کے بارے میں کیا حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بارے میں واضح حدیث ہے، وَسِقْتُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، کہ وہ بچہ جو ماں کے رحم میں ہی گر گیا، بچہ وفات پا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جنازہ، اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا. يُصَلَّى عَلَيْهِ، اور اس کے والدین کے لیے بخشش کی دعا کی جائے گی. البتہ روح پھونکے جانے سے قبل، ایک 4 ماہ سے قبل حمل جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بارے میں علماء کرام کا فتویٰ یہی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا نہیں جائے گا. بات یہ بھی معروف ہے، بات سننے میں آتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہی وفات پا گیا، اس کو عام قبرستان میں نہیں دفنانا، یا قبرستان کی دیوار کے ساتھ دفنانا ہے، یا قبرستان میں باہر دفنانا ہے. نہیں، ایسی کوئی بات شریعت نے، کوئی ایسی قید جو ہے وہ نہیں لگائی. ہاں یہ ہے اگر جنازہ نہیں بھی پڑھا جاتا، ایسے بچے کا جنازہ اگر نہیں بھی پڑھا جاتا تو بھی اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے. ضروری یعنی بالغ کا تو پڑھنا ضروری ہے نا، لیکن اگر بچے کا جنازہ نہ بھی پڑھا جائے تو ابو داؤد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے ابو القاسم جو کہ 18 ماہ کے تھے، 1.5 سال کے، ان کو دفنایا، ان کا جنازہ نہیں پڑھا. تو اس میں بہرحال وسعت ہے، اس میں رعایت ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے یہ بھی غلط ہے. تو بچے کا جنازہ جو ہے اسی طرح اس کو غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، اور اس کا جنازہ جو ہے وہ پڑھا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دونوں امور کا عمل نماز جنازہ ہے. یہ دیکھیں یہ مسائل ایسے ہیں کہ ان میں علماء کے مابین اختلاف ہے، اور میں یہ بات گزار کر چکا ہوں کہ ایسے اختلافات جو ہے وہ بہرحال اسی طرح غائبانہ نماز جنازہ کے معاملے پڑھا ہے. اس دلیل سے بہت سے علماء کرام کہ غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے. ہمارے شیخ الحدیث جامعہ سلفیہ کے ان کا فتویٰ اس بارے میں یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں غائبانہ نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کو رواج نہیں دینا چاہیے کہ ہر ایک کا ہی پڑھا جائے. ایک کوئی بڑی شخصیت ہو، جیسا کہ وہ ایک بادشاہ تھا، کوئی بڑی شخصیت ہو، قداور شخصیت ہو،
تو وہ اگر وفات پا جائے تو دیگر علاقوں کے اندر اور دیگر مساجد کے اندر دور دراز جہاں پر وہ معروف ہو تو اس کا جنازہ جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس کے اندر بھی وسعت ہے، غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ جنازے کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں قبر کی طرف۔ یہ بات میں نے گوش گزار کر دی تھی کہ دعائیں جو ہیں وہ کس جگہ مانگنی ہیں، اور اس وقت وہاں پر جو ہے وہ دعا آپ نے بالکل نہیں مانگنی کہ جس جنازے کے بعد جو چارپائی کے قریب دعا مانگی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور صحابہ اکرام سے جو ہمیں عمل ملتا ہے وہ بھی یہی ملتا ہے کہ جس وقت جنازے کو، میت کو قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ارد گرد ظاہر لوگ جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور صحابہ سے جو عمل ملتا ہے وہ یہی کہ اس وقت ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زمین پر بیٹھ گئے اور ہاتھ میں جھٹکا اور اوپر جو ہے وہ نشانات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں۔ تو اس وقت بھی انسان کو اس بات کا بہت احتیاط رکھنا چاہیے، بالخصوص موبائل فون جو ہیں وہ ہمارے بند ہونے چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس کو بہت لائٹ لیتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اصل افسوس تو اسی کو ہے جس کی موت، جس کا عزیز مرا ہے، لیکن کم از کم اس کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے، اس کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے وہاں پر آپ کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور افسردگی ظاہر جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو شخص، دیکھے دین ہمارا کتنا وسعت والا اور محبت اور پیار والا دین ہے۔ دین اسلام میں خود غرضی نام کی چیز نہیں ہے، نفس پرستی نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ تو سود ہے جس نے ہمیں نفسا نفسی میں ڈال دیا ہے، خود غرض بنا دیا ہے۔ یہ سود کے لقمے کھا کر ہم کسی کے کام آنے جوگے نہیں رہے، وگرنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کے دکھ میں، کسی مسلمان کی مصیبت میں اس کی تعزیت کرنے کے لیے، اس کو دلاسا دینے کے لیے، اس کو حوصلہ بڑھانے کے لیے لباسوں میں سے ایک لباس عطا فرمائے۔ معمولی سی بات، اور یہ بات انسانی فطرت میں ہے کہ انسان غمگین ہو تو وہ دلاسا چاہتا ہے، وہ تسلی چاہتا ہے، کسی کو سینے سے لگا کر رونا چاہتا ہے، رونے سے اس کا غم ہلکا ہوتا ہے۔ ہمارا دین رونے سے منع نہیں کرتا۔ آنسوؤں کا جانا تو ایک فطری بات ہے، جب انسان غمگین ہوتا ہے تو آنکھیں آنسو بہایا کرتی ہیں، دین اس سے نہیں روکتا۔ میت کو قبر کے اندر اتارنے کے معاملے میں بھی کوتاہی ہے۔ اس میں ایک تو یہ دعا جو ہے وہ پڑھنی چاہیے اس وقت، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قبر میں اتارنا جو ہے وہ میت کے پاؤں کی طرف سے لمبی والی مجبوری ہو تو دائیں بائیں سے بھی اتارا جا سکتا ہے، پیچھے سے جو کھلتا ہے میت کو باہر نکالنے کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ سائڈ آپ پاؤں کی جانب سے وہ کھولیں گے اور میت کو آپ دائیں والی سائڈ ہے تو اب وہ ایک اور مشکل آ جاتی ہے کہ چارپائی کی جو سائڈ اوپن کرنے والی ہوتی ہے وہ بائیں طرف ہوتی ہے، ادھر سے میت کو اٹھا کر اندر ڈالنا اور مشکل ہوتا ہے۔
बारात के आने की वजह से और मैयत जो है ये लहद कहते हैं और एक को शक कहते हैं। हमारे यहाँ लहद ही चलती है, शक जो है वो तो खबर है, लेकिन अगर आप वो वाली खबर देखें तो एक दफ़ा आपके लोग इसमें तो एक तो हमारे यहाँ जो खबर चलती है वो तो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है और आप उसके अंदर दफना देते हैं, लेकिन जो लहद है वो क्या है, ऐसे नीचे गड़ा और दाएं जानिब फिर एक गड़ा, दाएं जानिब फिर एक गड़ा, मैयत को ऐसे नीचे उतार के फिर दाएं जानिब करके दाखिल कर दिया जाता है। यहाँ पर बिल्कुल इंसान जो है वो इसके अंदर जो है वो लेकिन एक बात बना वो हमें तंग लगेगी, वो हमारे बाग बना दी है मोमिन की जो कब्र। तो कब्र दो तरह बनाई जाती, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि कब्रस्तानों में गुंजान हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और कब्रों के ऊपर अब कब्रें बन रही हैं, इसमें भी कोई हरज वाली बात नहीं है। एक कब्र के ऊपर अगर कब्र बना ली जाए बिला ज़रूरत और बिला वजह कब्र को खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पर्दे रखे हैं मोमिनों के, खोले बगैर उसके ऊपर बना दी जाए, दाएं बाएं बना दी जाए, थोड़ा सा तराश के बना दी जाए बअम्रे मजबूरी, उसमें कोई ऐसी हरज वाली बात नहीं है। मैयत के जब कब्र के ऊपर मट्टी डाल रहे हों तो उस वक़्त भी आपको चुल्लुओं से मट्टी डालना चाहिए, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा से साबित है। इसके बाद एक बड़ा अहम मरहला है, जब आपने मरने वाले को कब्र में डाल दिया, हमारे यहाँ ऊपर स्लेट, ऊपर पानी और ऊपर पानी छिड़काना ये भी मुस्तहब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे हज़रत अबुल कासिम का मैंने पहले जिक्र किया, कासिम और आप उसकी कुनी से अबुल कासिम, आपके बेटे जो कासिम थे उनकी कब्र जब बनाई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऊपर मट्टी डाली तो उसके ऊपर पानी छिड़काया। इसी तरह सहाबा इकराम से भी साबित है कि कब्र जो है उसके ऊपर मट्टी को ज़रा बिठाने के लिए पानी जो है वो छिड़काया जाएगा। और उसके बाद जो अहम तरीन मरहला है वो क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन भी फरमाई है कि मरने वाले के लिए इस्तिकामत की दुआ करना, ये बड़ा अहम मरहला है, ये बड़ा ही अहम मरहला है कि आप खुलूसे नीयत के साथ और खुलूसे दिल के साथ जिससे भी दुआ करवाएं उससे भी रिक्वेस्ट करें और खुद भी अगर उस दुआ में शरीक हों तो मैयत की साबित कदमी के लिए आप दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको कब्र के अज़ाब से महफूज फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको उन सवालों के जवाबात में साबित कदमी नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कब्र के अज़ाब से महफूज फरमाए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि जब आप किसी कब्र के ऊपर जाते तो ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते,
آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ صحابہ نے پوچھا کہ ایسا کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی آپ کے سامنے قیامت کا ذکر ہوتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب آپ کے سامنے قبر کا ذکر ہوتا ہے تو آپ بہت روتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جو اس منزل میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے لیے اگلی منازل بھی آسان ہو جاتی ہے۔ یہاں سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر قبر کے اوپر دعا کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ اس کے علاوہ جو طریقے ہم نے نکال لیے ہیں وہ سب خود کھاتا ہے۔ قبر کے اوپر آذان دینا قطعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا صحابہ اکرام سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض تو یہاں تک دیکھنے آیا ہے کہ اس مردے کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کھڑے ہو کر کہ تم یہ سوال کے جواب دو، یہ سوال کے جواب دو۔ یہ سب طریقے جو ہیں یہ غلط ہیں۔ وہ اللہ کے پاس چلا گیا، اپنے اعمال کے مطابق اب جواب دے گا۔ اگر تمہارے بتانے سے ہی جواب دینے آ جائیں اس کو، تو پھر تو زندگی میں جو مرضی انسان کرتا رہے، بس کسی نیک انسان کا پلہ پکڑ لے کہ بھائی جب میں مر جاؤں گا میری قبر پہ کھڑے ہو کے مجھے جوابات سکھا دینا بس۔ وہاں نقل نقل کا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہاں کسی کو نقل نہیں لگوائی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ اس کے لیے آپ خلوص نیت سے دعا کریں۔ ایک اور عمل بھی اختیار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ، بس یہ عمل جو میں نے آپ کو بتا دی، اس کے علاوہ جو کچھ بھی کیا جائے گا وہ ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہوگا۔ پھول پھینکنا، قبر کے اندر کوئی چیز رکھنا اس نیت سے کہ یہ اس کو عذاب سے بچا لے گی، بعض لوگ کوئی کتابیں رکھتے ہیں، بعض لوگ کچھ ایسے تبرکات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں اس بندے کو، اس میت کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ غلط ہے۔ بامر مجبوری آپ کچھ بھی ساتھ رکھ دیں، لیکن اس عقیدے کے تحت نہیں رکھا جا سکتا کہ یہ چیز رکھنے سے یا فلاں پگڑی پہننے سے یا فلاں چادر پہنانے سے۔ بعض لوگ کفن کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھتے ہیں چوک کے ساتھ، یہ کام کیے جاتے۔ بعض لوگ چادریں ایسی ڈالتے ہیں جن کے اوپر کلمہ اور کلمے اور یہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے اگر کوئی ڈال دیتا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، جائز ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اس چادر کی وجہ سے اس کو عذاب سے بچا لیا جائے گا، ایسی کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ایک اور عمل اختیار کیا جاتا ہے، وہ کیا کہ جب سارے پانی چھڑکا لیا، دعائیں کر لی، تو پھر یہ کام کیا جاتا ہے کہ ایک درخت کی ٹہنی توڑ کر قبر کے اوپر لگائی جاتی ہے۔ یہ عمل کیا ہے اس کی بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ روایت مشہور ہے جو آپ احباب نے بخوبی سنی ہوگی، لیکن اس کی وضاحت ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ خبر کی گئی کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے شفاعت کی، ان کے لیے شفاعت کی، یعنی اللہ سے دعا کی کہ ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے۔ آپ کی شفاعت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی توڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبر کے اوپر لگا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک یہ ٹہنی ہری رہے گی اللہ رب العزت ان قبر والوں کے عذاب میں تخفیف فرما دیں گے۔ جب تک یہ ٹہنی ہری رہے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، لیکن محدثین نے اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ قرار دیا ہے۔ بعض مسائل ایسے ہیں جو صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ تھے، ایک نبی ہونے کی حیثیت سے آپ کو اعزازی جو مقام حاصل تھا اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خواص تھا۔ جیسا کہ ہمارے مثال سے بتا دیتا ہوں، ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی سو جاتا ہے ٹیک لگا کر تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا،
عام حکم یہی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا یہ خاصہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا دل بیدار رہتا تھا. آپ کا دل بیدار رہتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کیا تھا؟ خاصہ تھا. تو اسی طرح چونکہ اس بات کا علم صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہو سکتا تھا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، کسی اور کو تو نہیں ہو سکتا نا. صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اس بات کا علم ہوا، کسی اور کو نہیں ہوا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شفاعت کرنے کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوئی. اس ٹہنی کی وجہ سے تخفیف نہیں ہوئی. یہ بات ذہن نشین رکھے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹہنی کی وجہ سے تخفیف ہوئی، اور ٹہنی لگانے سے. بات تو یہاں تک سننے میں آیا، کہتے ہیں کہ پتے دعا کرتے ہیں تو تخفیف رہتی. نہیں، ایسا قطعاً نہیں. جو تخفیف ہوئی عذاب میں وہ کس وجہ سے ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کر دعا کرنے کی وجہ. یہ تو ڈوریشن بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنی دیر تک یہ ہری رہے گی اتنی دیر تک ان کا عذاب میں تخفیف ہوگی. اس ٹہنی کی وجہ سے تخفیف نہیں ہوئی، یا اس کے ہرے رہنے کی وجہ سے تخفیف نہیں ہوئی، بلکہ تخفیف کا ایک وقت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا کہ اتنی دیر تک تخفیف رہے گی. اور تیسری جو فائنل بات ہے جو بالکل مسئلے کو نکار کے سامنے رکھ دیتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل صرف ان کے ساتھ کیا. اس کے بعد کسی کے ساتھ یا صحابہ اکرام نے کسی قبر والے کے ساتھ بعد میں یہ عمل نہیں کیا کہ کوئی وفات پایا ہو تو اس کے قبر کے اوپر ٹہنی لگائی ہو. اگر یہ عمل امت میں جاری رہنا ہوتا اور امت کے لیے ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تلقین کرتے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھاتے کہ دیکھو جیسے میں نے ٹہنی لگائی ہے تم بھی ٹہنیاں لگایا کرو. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی قبروں پر ٹہنی لگاتے، یا صحابہ اکرام جو ہے وہ اس بات کا اہتمام کرتے. لیکن اس کے بعد نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا اور نہ ہی صحابہ اکرام نے ایسا کوئی عمل کیا. اس لیے محدثین نے اس بارے میں واضح طور پر جو حکم لگایا ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح قبر کے اوپر ٹہنی لگانا یہ درست نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے. مر جانے کے بعد اس کے لیے افسوس کا اظہار کرنا بالکل شریعت اس بات کی بھی اجازت دیتی ہے اور انسانی فطرت کو ملحوظ خاطر رکھتی ہے. عورت کے علاوہ یعنی شوہر مر گیا تو اس کی بیوی کے علاوہ باقی جتنے بھی اقربا ہوں گے وہ 3 دن تک اس کا سوگ کا اظہار کر سکتے ہیں. سوگ منانا مانا سوگ کا اظہار کر سکتے ہیں، یعنی وہ اظہار دکان نہ کھول کے بھی ہو سکتا ہے، وہ اظہار زیب و زینت نہ کر کے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اظہار کا ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں تلقین فرمائی کہ مرنے والے کے گھر کھانا پہنچایا جائے، کیونکہ ان کو ایسے غم نے آ لیا ہے کہ انہیں گھر میں چولہا جلانے کی اب ہوش و حواس جو ہے وہ نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں آگ جلانا ہی منع ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز گرم کر کے پینی ہے، کوئی دوائی ہے یا کوئی، تو آگ جلانا ہی نہیں. یا ہمسایوں کے گھر جا کے آگ جلا نہیں، ایسا نہیں. آگ جلانا منع نہیں ہے، مگر میں نے جیسا کہ پہلے ذکر کیا کہ ہمارا دین رواداری کا دین ہے. ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا، ایک دوسرے کے کام آنا. تو اس رواداری اور بھائی چارے کا یہ تقاضا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ ان کے گھر کھانا پہنچایا جائے 3 دن تک، چونکہ ایک ایسے غم نے ان کو آ لیا ہے کہ انہیں اب کھانے کی ہوش جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن بیوہ جو بیوی ہوگی وہ 4 ماہ 10 دن تک سوگ کا اظہار کرے گی. اس کے بہرحال الگ ایک پورا چیپٹر ہے اور اس کے الگ ایک پورے مسائل ہیں. میں نے ایک لیکچر میں اس پر تفصیلی بات کی تھی، دوبارہ اظہار کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پسندیدہ غذا بھی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم میں سے جب کسی کے گھر کوئی فوتگی ہوتی تھی، یعنی بہت شدید صدمہ آتا تھا، تو اس کے گھر تلبینہ پکانے کا اہتمام کیا جاتا تھا. میں نے ایک پورا لیکچر اس پہ دیا تھا، وہ آپ کو مل بھی جائے گا انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب وغیرہ پہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں. تو یہ سوپ کی طرح جو کہ دلیے سے بنایا جاتا ہے، تلبینہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور بالخصوص جس گھر میں فوتگی ہوئی ہو اس گھر میں تلبینہ کا اہتمام کرنا، تلبینہ بنانا، گھر والوں کو تلبینہ کھلانا، اس پر ہمارا عمل جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ طاقت رکھی ہے جو کہ دلیے سے یہ بنتا ہے، دودھ ڈال کر اور شہد ڈال کر. آسان طریقہ، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تلبینہ لکھ کے، اب ہمارے کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، اسی وقت سارا اس کا طریقہ آ جائے گا. شہد بھی ڈال سکتے ہیں. جو مین اس میں ہے وہ جو کا دلیہ ہے. تو یہ سوپ ٹائپ بنے گا. تو یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ غم آنے سے، صدمہ آنے سے جو انسانی اعصاب کمزور ہوتے ہیں، غم اور ٹینشن انسان کو بہت بیمار کر دیتی ہے نا، بہت زیادہ تکلیف دہ چیز ہے ٹینشن اور غم جو ہے، انسان کے اعصاب کو، اس کی قوت مدافعت کو، پٹھوں کو کمزور کرتی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پسندیدہ غذائیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا کہ ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ غم کی اس کمزوری کو دور کر دیتا ہے. غم کی اس کمزوری کو دور کر دیتا ہے جو مرنے والوں کے اقربا پر آئی ہوتی ہے. ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. شاید میں نے پہلے یہ وضاحت کر دی تھی لیکن شاید نہیں کی، چلیں دوبارہ یہ موقع اسی کا ہے تو یہ بھی وضاحت ساتھ ہو جائے. ہمارے ہاں اب اس موقع کے اوپر، یعنی جب 3 دن جو ہے وہ سوگ کے لیے یا تعزیت کے لیے، اظہار افسوس کے لیے جایا جاتا ہے، تو ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ جو بھی جاتا ہے جا کر فاتح خوانی، جو بھی جاتا ہے جا کر فاتح خوانی. دیکھیں، دعا کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں. آپ کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، سوائے کہ آپ واش روم میں ہوں، اس کے علاوہ کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ آپ اللہ رب العزت سے دعا مانگ سکتے ہیں. لیکن فاتح خوانی کا کوئی تصور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے کہ آپ کسی کی قبر پر جائیں اور صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، یا کسی کی تعزیت کے لیے جائیں اور صرف سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ پڑھ کر آپ آ جائیں. ایسا کوئی تصور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام کے اندر پایا نہیں جاتا. ہاں ویسے اگر آپ عقلاً بھی غور کریں تو فاتحہ ایک اچھی دعا ہے، فاتحہ ایک بہترین دعا ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ میں آپ نے مرنے والے کے لیے کیا مانگا؟ مرنے والے کے لیے تو آپ نے کچھ بھی نہیں مانگا. آپ نے فاتحہ پڑھی، ایک اچھی دعا کی، آپ آگے بس. اور آپ کی جس دعا نے میت کو، مرنے والے کو فائدہ دینا تھا وہ کیا تھی؟ اللہ اس کو بخش دے، اللہم اغفر لہ وارحمہ. عربی میں نہیں آتی، اللہ اور زبانیں بھی سمجھتا، اردو میں مانگ لیں. تو اگر کسی کے گھر آپ جاتے ہیں، دعا کرنا چاہتے ہیں، تو کہیں کہ میں اس کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ دعا کریں، لیکن صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر یا فاتحہ خوانی کا رواج سمجھنا یا اس کو صرف ایک فارمیلٹی سمجھنا، یہ عمل جو ہے یہ درست نہیں ہے. اگر اس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو میت کے لیے بخشش کی دعا کریں، میت کو دعا دیں کہ مر جانے والے کو ایمان والوں کی دعائیں جو ہیں وہ فائدہ دیا کرتی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.